بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ آپ سب پر ہمیشہ اپنی رحمت و برکتوں کا سایہ نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ہبہ احمد اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے نیا یوٹیوب اسلامک چینل میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے دولت مند ہونے کا بہت ہی نادر اور بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس پر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ کی طرف سے ہمارے لیے آپ کا ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج جو موجودہ دور ہے اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت مال و کثرت سے ہو، کثیر تعداد میں اس کے پاس مال و دولت ہو۔ غریب چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے اور امیر چاہتا ہے کہ وہ امیر سے امیر تر ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم بہت اچھی اور بہت لیوش لائف سٹائل گزاریں، ہمارے پاس اپنا ذاتی گھر ہو، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کثیر تعداد میں مال و دولت ہو، ہر چیز ہمارے معیار کے مطابق ہو۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو سورہ کوثر کا بہت ہی نادر اور بہت ہی نیا وظیفہ بتاؤں گی، جسے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے ذاتی گھر کے بھی مالک ہو جائیں گے، آپ کے پاس مال و دولت بھی کثیر تعداد میں ہوگا، آپ کے مال میں کشادگی ہوگی، آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، آپ معاشی تنگی کا شکار ہیں، آپ کے مالی معاملات خراب ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے ہر جتنے بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے میں آپ کو سورہ کوثر کے بارے میں بتاتی چلوں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کوثر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کی رنگت دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور اس کے اندر جو پتھر موجود ہیں وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی بات سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کے آپ کے بزنس کے معاملات ہوں یا مالی معاملات ہوں کتنے فوائد ہوں گے۔ اور جنگ کے معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا، معاشی تنگی کا شکار تھا اور اس کے اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا۔ تو وہ ایک قاری صاحب کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا کہ قاری صاحب، میں معاشی تنگی کا شکار ہوں، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور میں کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جسے کرنے سے میں معاشی تنگی کا شکار بھی نہ رہوں، میرا اپنا ذاتی گھر بھی ہو جائے اور میرے بزنس میں بھی وسعت پیدا ہو جائے۔ تو قاری صاحب نے سورہ کوثر کا ان کو یہ وظیفہ بتایا جو آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے کرنے سے ناظرین ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی معاشی تنگی کا شکار بھی نہیں رہا اور اپنے ذاتی گھر کا مالک بھی ہو گیا اور آج الحمدللہ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے صرف اس صورت کے معجزات سے۔ تو ناظرین، یہ اتنی پاورفل صورت ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اسے کرنے سے انسان کی زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، معاشی تنگی کا شکار ہو، بزنس کے معاملات ہو یا آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے کرنے سے آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، بس شرط اتنی ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ نہایت ہی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے اور کامل یقین نہیں ہوگا تو کوئی بھی وظیفہ پراسر نہیں ہوگا، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ لہٰذا کامل یقین ضروری ہے اور نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ آپ یہ وظیفہ
فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے ایک وقت متعین کر لینا ہے اور اس متعین وقت میں آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں آپ نے 214 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 214 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے روح کے گڑگڑا کے دعا کرنی ہے۔ دیکھیے ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا تڑپ رہا ہے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تڑپ دیکھتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ انتہائی لگن کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے روح کے گڑگڑا کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ آپ کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہوگی۔ آپ ذاتی گھر نہیں ہے تو آپ کو آپ کا گھر بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر اس صورت کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ اچھا ہے اور آپ کے تمام مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ، اتنی پاورفل صورت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ہمیں کمنٹس میں بتائیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔